الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ گزشتہ چند روزوں میں رمضان تراویح سے متعلق احکامات ہمارے سامنے آئے۔ آج کے اس مجلس میں زکوٰۃ سے متعلق چند احکامات پیش کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دوں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ دولت، مال، روپیہ، پیسہ اکٹھا کریں، چاہے حلال طریقے سے ہو، مگر خدا کے راستے میں خرچ نہ کریں، یعنی زکوٰۃ نہ دے، اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ دوسری چیز، اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری چیز، جمہور علماء مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی کوئی وعید نہیں ہے، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے۔ اس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب و مستحب صدقات داخل ہیں۔ نمبر 5، عموماً دولت مندوں میں، مالداروں میں دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے، دولت کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر، اور نہ خود اپنی ذات پر۔ اسے مال سے اس درجے محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اور دوسرا شخص، کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں اور ناموری کے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن اللہ پاک کے راستے میں دین کی تبلیغ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب مال اڑاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہ ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے اور نہ اس کی کوئی حد مقرر کی ہے کہ یہاں تک آپ پیسہ جمع کر سکتے ہیں، اس کے آگے آپ کما نہیں سکتے، پیسہ جمع نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس میں کچھ حقوق واجب کیے ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمیں نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے، بس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کچھ مسائل ہیں۔ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔
زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور بغیر عذر کے لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، دینے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہنا مکروہ ہے، تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت کے تعلق سے ہے، حضرت عطاء بن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک حدیث میں جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوگی، اور جس نے شروع رات میں پڑھی اس کے رات کے امور میں، رات کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ صبح تک سہولت پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر، ان چیزوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔